سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ جس رب نے تمہیں ان اڑتے پرندوں سے اونچا مقام دیا، جس رب نے تمہیں ہر وقت تسبیح کرنے والے فرشتوں سے تمہارے والد کو سجدہ کروایا، وہ تمہیں اتنا بلند مقام دے کر کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تمہیں بنانا مشکل تھا، یا تمہاری مشکلات کو جو تم گھبراتے ہو اسے تمہاری حمد کی ضرورت نہیں؟ پورے زمین اور آسمان کے ذرے ذرے میں اس کا ڈنکا بجتا ہے، مگر پھر بھی وہ تمہیں اس کی حمد کا موقع دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور دے گا۔ اگر اس دنیا میں ہر چیز مکمل ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ صبر اور اس کے اجر کے وعدوں کا کیا؟ ایک چیز ضرور یاد رکھنا کہ تمہاری ضرورت کبھی بھی تمہاری عزت سے بڑھ کر نہیں ہو۔ جذبات ہی روح کا عکس ہوتے ہیں، انسان کی پہچان محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی فطرت ہے وہ زندہ لوگوں کے سامنے اپنی انا کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے اور پھر انہی مردہ لوگوں سے مانگتا ہے، کبھی محبت، کبھی مرادیں، کبھی معافی۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مرد ہو کہ عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے، مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے اور اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دینے سے لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا؟ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال ہو یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت، مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں کہ ہم نے آخرت پر ایمان چھوڑ دیا، ممکن ہے ایسے ہی ہو۔ کامیابی مغرب کی تقلید میں نہیں، کامیابی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہے۔ وجود نور کا ادراک کیسے ہو ممکن؟ گمان خاک ہو تو خاک ہی نظر آئے۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے جو ہو قابل وہ میں لاؤں سر کہاں سے؟ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو؟ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں،
بلکہ دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ خاموشی کوئی چیز نہیں ہے، بس مددگار ہے جو آپ کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ٹھہرا نہیں کرتے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے، اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریاکار منافق دنیا کو دین کے بدلے اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے نیک لوگوں کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے، ان کا سا لباس پہنتا ہے، مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب تم بات کرنا چاہو تو پہلے اس میں غور و فکر کر لیا کرو اور اس میں اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد بات کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے اور عقل مند اور عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ اے اللہ کے بندے، تو اس بات کی کوشش کر کہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں مر مٹے، اور تیری یہ کوشش ہو کہ تیرے بدن سے روح نکلنے سے پہلے تیرا نفس مر جائے۔ نفس کی موت صبر کرنے اور اس کی مخالفت سے ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کرو اور تنگ دلی کا ثبوت نہ دو۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی راہ نکلنے کا انتظار کرے اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے تو وہ گویا اپنی اصلیت سے ناواقف ہے اور خاتمے کے ڈر سے بے خوف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مثال کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی، بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ جس خدمت کی تمہیں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ جس کو علم نے گناہوں سے پاک نہ رکھا اس سے زیادہ ضیاءکار بھلا کون ہو سکتا ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کوئی تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ویسے نہیں جیسے تو ہے، اور جو تجھے اپنی نظر سے دیکھے تو وہ تجھ میں خود کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کرنا بزرگ ترین عبادات میں شامل ہے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل اور مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔
وہ تیری دہلیز پر آتا ہے تجھ کو نیکیاں دینے، ورنہ تو خود کھانے والا کیا کسی کو کھلا پائے گا۔ محبت تابع کر دیتی ہے جس سے بھی ہو، خالق سے یا مخلوق سے۔ جب انسان اپنے دکھ کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا۔ بے شک آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ جسے رب کی ناراضگی کی پرواہ ہو وہ لوگوں کی ناراضگی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ انسان عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ سنو، موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ جب آپ غلط چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح چیزیں آپ کی گرفت میں آتی ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زبان بھی ہے، آدمی بیان بھی ہے، اس سے تم ڈرتے نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ سوچنا بھی کتنا تھکا دینے والا مشغلہ ہے۔ کوئی خیال بلا بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بلاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ خاموش فکر الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ امید چھوڑ دینا گناہ ہے، کیونکہ امید بذات خود ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ ایک ناکامی جو شرم سے دوچار کرے وہ بے حیا کامیابی سے بہتر ہے۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں خاموشی میں ہے۔ بڑا مشکل ہے رشتوں کے تقدس کو نبھا پانا، ذرا سی بدگمانی ہو محبت روٹ جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں مگر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ جن واقعات کو، جن لوگوں کو، جن نتائج کو اور جن حالات کو آپ مخلص ہو کر واقعی بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے دل سے دعا کیجیے۔ اپنا زاویہ نظر بدلیے، زندگی شکوے کرنے سے نہیں بدلے گی۔ سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنائیے، خیالات، شخصیت اور عادات کے لحاظ سے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ تمنا اور شوق کے بغیر سبق کا یاد ہونا دراصل لا علمی ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جسے آپ نے بغیر بھوک کے کھا لیا ہے۔ یقیناً نہ تو اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور نہ ہی آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ نئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سابقہ مقام کو چھوڑنا لازم ہے۔
اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ یہ عجب لوگوں کی بستی ہے کہ جنہیں فقط اس لیے جینا ہے کہ مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اس دنیا کے سہارے۔ وہ فرماتا ہے، دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو نہیں بنتا۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے ہی مزے کے الفاظ ہوں، لیکن دل پر جبر کر کے طنز کے الفاظ روک لیں۔ دل میں تنگی کا احساس ہوگا، لیکن یہ کسی دوسرے کا دل ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ ایک لمحے کے لطف کے لیے دوسروں کے دل کو طنز کے نشتر سے زخمی نہ کریں۔ اسی طرح طنزیہ ہنسی سے بھی اجتناب کریں۔ معاشرے میں شائستگی، تہذیب اور محبت کو فروغ دیں۔ اللہ آپ کے دل کو اطمینان اور حلاوت سے بھر دے گا۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ اپنا مسئلہ صرف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، تبھی اجرت ملتی ہے۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، گمان رکھنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ انسان کو جب بھی پچھتانا پڑا ہے تو ہمیشہ جذبات میں کیے گئے فیصلوں پر پچھتانا پڑا ہے۔ کبھی جذبات اور غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ جسے خالق پسند کر لے وہ پاک ہے، اسے مخلوق پسند نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جو معاشرہ سچ سے خود جتنا دور ہوتا ہے، وہ سچ بولنے والوں سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے۔ سچ ابھی جوتے پہن رہے ہوں گے اور جھوٹ آدھی دنیا کا چکر کاٹ چکا ہوگا۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے، وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ بھی کبھی نہیں رہ سکتے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ مولانا وحید الدین خان فرماتے ہیں، اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائیں وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔
شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور امید دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ میں درست ہوں باقی سب غلط ہیں، یہ ایک تباہ کر دینے والی سوچ ہے۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اس شخص کو بدلنا مشکل ہے جو اپنے افعال و اعمال کی کمی کو دیکھنے سے قاصر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر ایک لمحہ کوئی نہ کوئی اس دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ہم سب اس قطار میں انجان بن کر کھڑے ہیں۔ اے انسان، ڈر اس دن سے جب تیرے ہی ہاتھ تیرے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ معصوم بن کر رد عمل بتا بتا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، کیونکہ عمل بتانے سے اپنا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ حق اور سچ کے راستے میں چلنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہیں ہوتی۔ معاشرے میں چھپی اداسیاں، محرومیاں اور تلخیاں محسوس کرو، لوگوں کے درد سنو گے تو اپنی پریشانیاں بھول جاؤ گے۔ باہر کی لعنتیں جب مرد کو لبھانے لگتی ہیں تو وہ گھر کی نعمتوں کو ٹھکرانے لگتا ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، جب تمہارے پاس بہترین الفاظ کی کمی ہو، جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ 3 چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اختلاف سے پہلے دلیل۔ آپ کے اندر کی کمی بتانے والا ہی صرف آپ کا سچا اور اچھا دوست ہوتا ہے۔ ہر وقت صرف آپ کی تعریفیں کرنے والا چاپلوس ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ ایک شخص نے سود لیا، اپنی اولاد پر لگایا اور اس کی ساری اولادیں بے سود نکلیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کے ہاتھ پکڑنے کی بجائے
بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ وضو کرتے ہو مگر اسراف کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو مگر بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہو مگر غیبت کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے، اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، میں نے بہت سی تلواریں دیکھی ہیں جو ایک کو دو کر دیتی ہیں، مجھے عشق کی تلوار پر تعجب ہے، یہ دو کو ایک کر دیتی ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلال کھا اور سچ بول، پھر خدا نہ ملے تو مجھ کو پوچھ۔ انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے ان پڑھ جاہل اور اندھے بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازا ہو، عقل مند تو وہی ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: موت کا ڈر، مرض کی شدت اور قرض کی ذلت۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، انسان باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ رحمت کیا کرتی ہے؟ نتیجے سے بچاتی ہے، ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کیا عبادت ہے؟ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔